برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے بے شمار ہیں۔ اس کا اندازہ تھا۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم اس سلسلے کی چھٹی کڑی آج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ دنیا ولایت میں یہ دو مہارتھی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی دونوں یکجا ہوئے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اس موضوع پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو ہم پچھلے واقعات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اجمیر کے راجا کی نفرت خواجہ غریب نواز کی طرف سے بہت زیادہ بڑھ گئی، اتنا بڑھ گئی کہ وہ ان کے نکالنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ اسی راجا کے دربار میں اس کا ایک مسلمان ملازم تھا۔ اسے حکم دیا کہ جاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، خواجہ کو ان کے مریدوں کے ساتھ یہاں سے نکال باہر کرو۔ وہ مسلمان بھی خواجہ غریب نواز کا بے حد معتقد تھا، اس نے انکار کر دیا۔ راجا کو بہت ہی غصہ آیا، اس نے اس پر سختی کی اور سختی کی انتہا کر دی۔ جب خواجہ غریب نواز کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے راجا کو کہلا بھیجا کہ تم یا تو اسلام قبول کر لو یا تو اپنے ظلم سے باز آؤ اور اسلام قبول کر لو۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے کہلا بھیجا کہ اگر تمہارا یہ ظلم نہیں رکا تو ہم تجھے باندھ چھاند کر کسی دوسرے بادشاہ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ اس نے بے پرواہی سے اس بات کا بھی مذاق اڑایا کیونکہ وہ اپنے آپ میں بہت حوصلہ رکھتا تھا۔ اس کے پاس مضبوط اور بہادر راجپوتوں کی فوج تھی جو لڑنا اور مرنا جانتے تھے، اور لگ بھگ 150 راجا اس کے ہم نوا تھے اور اس کے ساتھ تھے۔ اسے تو یہ صرف مذاق لگا کہ ہمیں باندھ چھان کر کسی بادشاہ کو ڈال دیں گے، کیونکہ اس نے سلطان شہاب الدین غوری کو بھی ہندوستان سے ہرا کر بھگا دیا تھا، اور اسے فی الحال کسی سے ڈر نہیں تھا جو ہندوستان کی طرف نظر کر سکے۔ راجا نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ جو بھی خواجہ غریب نواز کے پاس جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اپنے قاصد اور کوتوال کو یہ بھیجا کہ خواجہ غریب نواز کو خبر کر دو کہ کل تک یہ شہر چھوڑ کر چلے جائے، ورنہ انجام برا ہوگا۔ تو ایک دن گزرنے کے بعد قاصد اور کوتوال راجا کے حکم کی تعمیل میں جب فوج کا دستہ لے کر اس پہاڑی پر پہنچے اور راجا کا حکم سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو خلق اللہ کی
غمخواری کے لیے ہے۔ یہ زمین خدا کی ہے اور ہم اس کی مرضی کے تابع ہیں۔ پتھوڑا اگر ہمارے نیک کام میں مداخلت کرتا ہے تو ہم نے اسے شہاب الدین غوری سے زندہ گرفتار کرا دیا۔ گویا انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا۔ اس کے بعد آپ مغرب تک جانماز پر خاموش بیٹھے رہے اور نیا چاند نکلا اس سال اور اس مہینے کا، تو آپ اللہ پاک کے دربار میں یہ التجا کی، اے دونوں جہاں کے مالک اور پالنے والے، جنات اور انسان کے، یہ تیرا نافرمان بندہ رائے پتھوڑا غرور تکبر کے گھوڑے پر سوار ہو کر حد اعتدال سے نکلا جاتا ہے اور عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ کر مردم آزاری پر کمر باندھ لی ہے، اور تجھ کو اور تیرے دین کو حقیر جانتا ہے اور تیرے بندوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا ہے۔ بس اے خدائے ذوالجلال، رائے پتھوڑا اور اس کے لشکر اصحاب فیل سے قوی ہے، اور شہاب الدین اور اس کا لشکر ابابیل سے کم ہے۔ اس لیے میں صرف تجھ سے ہی امیدوار ہوں کہ اس چاند کے گزرنے تک رائے پتھوڑا کی سزا کے واسطے شہاب الدین ناچیز کو، جو دین کا خادم ہے، قوت کلی اور اختیار عطا فرما۔ دعا کے بعد آپ نے روزہ افطار فرمایا، نماز مغرب ادا کی، بعد نماز عشاء تھوڑی دیر مراقبہ کیا، پھر اپنے ہمراہیوں سے بات چیت کی۔ اگرچہ چاند موجود نہ تھا، مگر آپ کے روئے منور کے انوار اس قدر جلوہ ریز تھے کہ سارے لوگ واضح طور پر آپ کا چہرہ مبارک دیکھ رہے تھے۔ ایک مرید نے پوچھ ہی لیا کہ آپ پر قربان، آج ہم آپ کے روئے مبارک اور پیشانی اطہر میں ایک چاند کے بدلے 2 عید کے چاندوں کے برابر نور دیکھ رہے ہیں اور حضرت کو بہت خوش پا رہے ہیں۔ کیا مراقبے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نافرمان راجا کے معاملے میں کچھ خوشخبری پہنچی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے رائے پتھوڑا کے اختیارات کی بات شہاب الدین کے قبضے میں دے دی گئی، اس کے بعد خدا جو چاہے کرے۔ صبح ہوتے ہی راجا قلعہ کے بروج پر گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ خواجہ غریب نواز ابھی تک تشریف لے گئے ہیں یا نہیں۔ تو راجا نے سدا بہار پہاڑی کی طرف نظر کی تو دیکھا گھاگرا گھاٹی کی طرف سے 2 سانڈنی سوار بہت تیزی سے تارا گڑھ کی طرف بھاگتے ہوئے چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی راجا سمجھ گیا یہ کھانڈے راؤ کے قاصد ہیں اور دہلی سے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ دل میں خیال آیا تو سب کچھ بھول گیا۔ ان قاصدوں کو لے کر محل میں واپس آیا، دربار کے لوگوں کی طلبی کا حکم دیا
اور وہ قاصد ایک مکتوب نکال کر راجا کو دیا۔ خط کھول پر پڑھا تو غصہ سے چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ کھانڈے راؤ کے اس خط کے ساتھ شہاب الدین کا بھی اعلان جنگ تھا۔ راجا نے دونوں خط کے جواب میں پہلے کھانڈے راؤ کو جواب لکھ دیا کہ آس پاس کے راجاؤں کو بلاؤ، اپنی طاقت جمع کرو، 1 ہفتہ کے اندر اندر تیار ہو جاؤ، میں بھی اپنے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوتی ہوں۔ اور تمام سرداروں کو حکم دیا اپنے اپنے ٹھکانہ پر جاؤ اور ہر ممکن سامان جنگ سے آراستہ ہو کر 1 دن میں واپس آ کر سامنے میدان میں جمع ہو جاؤ۔ یہ حکم دے کر راجا خود بھی جنگ کی تیاری میں مشغول ہوا۔ ادھر سلطان شہاب الدین غوری جو ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد شکست کھا کر واپس گیا تھا، اپنے آپ میں بہت بے چین تھا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ آئے ہیں اور اسے نوید سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہندوستان کی سلطنت بخش دی ہے، جاؤ تم راجا پرتھوی راج کے خلاف جنگ کا آغاز کر دو، فتح تمہاری جھولی میں۔ سلطان خواب سے بیدار ہوا۔ خواب نے اس کے ذہن پر بہت خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں سے اور اپنے دربار کے لوگوں سے مشورہ لیا کہ بتاؤ یہ خواب کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، آپ اب دیر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی نوید سنا دی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب اور فاتح بن کر وہاں سے لوٹیں گے، جتنا جلد ہو جلد سے جلد آپ تیاری کریں اور اس شکست کا ایسا بدلہ لیں کہ دشمن ہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسل بھی ہمیشہ یاد رکھے۔ سلطان کو ان لوگوں کی بات چیت سے بہت حوصلہ ہوا اور اس کے پاس جو بھی فوج تھا ادھر ادھر کے مسلمان حکمرانوں سے لے دے کر سب کو اس کام کے لیے تیار کیا اور اس نے ہندوستان کی طرف قصد کیا۔ اور ادھر پرتھوی راج نے بھی اپنے آس پاس کے سارے راجاؤں کو ملا لیا۔ تو خواجہ کے دیوانوں، یہ سفر جاری ہے، ہم اس سے بڑی ویڈیو نہیں دے سکتے، باقی کا حصہ پھر انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔